یہ جو ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہے آبویسلی کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ انگریز کا عدالتی نظام ہے، اب یہ جو آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک نظام جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اس میں جو بھی پارٹیز ہوں گی یا جن کے کیس ہوں گے وہ کس کے پاس جائیں گے؟ دنیا میں تقریباً ہر ملک ایسا ہے جس کے اندر ADR کا میکینزم موجود ہے۔ بالکل جی، یہ ہمارے یہاں پہ لاء میں نا، کیونکہ 4 موڈز دیے گئے ہیں، پارٹیاں خود کر سکتی ہیں، پارٹیوں کے وکیل بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ، یا پھر ADR سروس پرووائڈر یا ایکریڈیٹڈ سروسز پرووائڈر جو کمپنیز ہیں وہ دے سکتی ہیں۔ اعلیٰ عمران، اس سے پنجاب کی عوام کو فائدہ کیا ہونے والا؟ کیا واقعی فائدہ ہوگا یا صرف یہ کاغذوں تک رہ جائے گا کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا اور اس سے عوام کو فائدہ ہو جائے گا؟ یہ لاء 2020 میں اس کے رولز بنے ہوئے تھے، نوٹیفائی ہوا تھا، البتہ ایکٹ اٹ سیلف کمنٹس نہیں کیا گیا انٹل 2022 اینڈ 2023۔ پچھلے 2 سال میں یہ لاء پورے صوبے میں لگ رہا ہے، آپ کو انفورسمنٹ اس کی زیرو نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ السلام علیکم، 360 ڈیجیٹل کے ساتھ ساتھ خالد آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج جس شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ہے وہ کنسلٹنٹ ٹو پنجاب گورنمنٹ ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی نوجوان شخصیت جناب اعلیٰ عمران شرازی صاحب۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا۔ اعلیٰ عمران، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں پنجاب ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور عدالتی نظام سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ نظام انصاف میں کیونکہ ججز کی تعداد کم ہے، عدلیہ تھوڑی ہے، عوام زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، کیسز زیادہ ہیں۔ تو آپ نے ADR کا ایک قانون متعارف کروایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے۔ اب یہ ADR کا قانون کیا ہے؟ کیا یہ نیا قانون ہے یا پہلے سے ہی موجود تھا، اور اس سے پاکستان کی عوام کو، پنجاب کی عوام کو کیا فوائد مل سکتے ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ اس میں اس طریقے سے ہے کہ جو ہمارے لاز موجود ہیں اس وقت کرنٹلی، یہ ایک ٹرینڈ ہے دوبارہ ADR کی طرف آنے کا۔ ہسٹوریکلی ہمارے یہاں پہ اس ملک یا بلکہ بر صغیر میں ADR کا کانسیپٹ ہمیشہ سے موجود تھا۔ یہ جو عدالتی نظام ہے یہ تو انگریزوں کے ساتھ آیا ہے، جس کے اندر ایک نیا سول پروسیجر کوڈ اور کرمنل پروسیجر آیا۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے بھی گاؤں دیہات میں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہاں پہ ایک سرپنچ یا ان کی ایک پنچایت موجود ہوتی تھی جو معاملات کو، کیسوں کو ریزالو کرتی تھی۔ اب عدالتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ججز مختلف شہروں سے وہاں پہ ڈپیوٹ کیے جاتے ہیں، ان کو نہ لوگوں کا پتہ ہے نہ ان کو پتہ ہے کہ یار یہاں پہ کون سا بندہ شر پھیلانے والا ہے، تو وہ کیس اور ایک ڈیو پروسیس آف لاء کو فالو کرتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور جو سزا ہوتی بھی ہے تو وہ اپیل کے رائٹ اور باقی رائٹس اتنے آ جاتے ہیں کہ کئی سال، صدیاں گزر جاتی ہیں اور انصاف نہیں ہو پاتا، نسلیں اس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ اصل میں ہمارے نظام میں مسئلہ آ رہا تھا کہ اٹ از ناٹ دا پارٹیز ہو ایٹ ٹرائل، اٹ از دا جج ہو از ایٹ ٹرائل۔ جج کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ صحیح کون ہے، علاقے کے لوگوں کو اور پارٹیوں کو خود بھی پتہ ہوتا ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ تو ہمارے یہاں پہ اس چیز کو کم کرنے کے لیے کہ عدالت میں صرف وہ کیسز ہیں جو جس کے اندر کوئی ایسی پریشر ٹیکٹک استعمال کیا جا رہا ہے، تو عدالتوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار ہم نے کس کے حق میں جانا ہے، کس حق میں انصاف کی بات نہیں ہوگی۔ پر کئی ایسے ڈسپیوٹ ہوتے ہیں جس میں دونوں پارٹیاں صحیح ہوتی ہیں، دونوں پارٹیاں غلط بھی ہوتی ہیں کچھ حد پہ۔ اب اس میں جو ڈسپیوٹ ہوتا ہے نا، وہ تو مس انڈرسٹینڈنگ کی بیس پہ ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں کے مسائل یہ ہوتے ہیں کہ ان کا کیس بالکل جینون ہوتا ہے مگر وہ عدالت میں جا نہیں سکتے، ریزن بینگ کہ ہو سکتا ہے وہ اوورسیز ہو سکتا ہے وہ بوڑھا آدمی ہو سکتا ہے اس کی جگہ پہ قبضہ ہو گیا ہو، کاغذ اس کے پاس ہوں، پر اگر وہ اس عدالتی پروسیجر سے گزرے گا تو اس کو ایونچولی یہ فیل ہوگا کہ یار مجھے عدالت میں نہ جاتا نا تو میں دوسری پارٹی سے سیٹل کر لیتا تو شاید کچھ بہتر مجھے مل جاتا۔ میری جگہ پہ قبضہ ہو گیا، اگلے نے اسٹے لے لیا، مجھے اگر 25-30 لاکھ روپے کا نقصان بھی ہو رہا ہے تو وہ کہے گا یار مجھے کم از کم کچھ مل جائے گا، اگر میں عدالت سے پوری جگہ لینے جاؤں گا تو 20-25 لاکھ تو مجھے انصاف لیتے لیتے لگ جائے گا۔ تو ایسی چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے پھر ہمارے یہاں پہ لاز ہے جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف ہیں۔ اس کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ پارٹیز کورٹ میں اگر جاتی ہیں تو کورٹ کم از کم ایک دفعہ بونافائڈ اٹیمپٹ تو دیکھ لینا پارٹیز کی معاملے کو حل کرنے کے لیے۔ آسان لفظوں میں اگر ہم اسے کہیں، جو میں ڈرائیو کر پا رہی ہوں، یہ ایک پنچایتی نظام ہے کہ پنچایت کا ایک فیصلہ کورٹ کو موجود ہو کہ جی یہ پنچایت نے فیصلہ کیا ہے، تو اس کو ایک بیسک نوحہ ہو، زیرو سے سٹارٹ نہ لے رہی ہو عدالت، ایسے ہی ہے؟ کچھ حد تک اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پنچایتی نظام ہے، کم از کم ایک بونافائڈ اٹیمپٹ ہے بٹوین پارٹیز کہ وہ اپنے مسئلے کو خود حل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا، خود حل ہو جاتا ہے تو عدالت اس کے اوپر ایک جو ہے وہ آرڈر پاس کر دیتی ہے، کنسنٹ کی بیس پہ وہ ہو جاتا ہے تاکہ وہ مسئلہ جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، پھر وہ پارٹیز اپیل بھی نہ کریں اس کے اوپر۔ تو ابھی یہ جو ہمارا عدالتی نظام چل رہا ہے آبویسلی کیونکہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ انگریز کا عدالتی نظام ہے، تو ہمارا جو ٹپکل ایک عدالتی نظام تھا جیسے KPK میں جرگا سسٹم اور پنجاب میں پنچایت سسٹم ہوتا تھا، تو اس میں تو کچھ لوگ سرپنچ علاقے کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے اور وہ فیصلہ کرتے تھے۔ اب یہ جو آپ نے ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک نظام جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، اس میں جو بھی پارٹیز ہوں گی یا جن کے کیس ہوں گے وہ کس کے پاس جائیں گے؟
اچھا، اس میں اس طریقے سے ہے کہ لا صرف پنجاب میں نہیں ہے، اسلام آباد میں، سندھ میں، کے پی کے میں بھی لاز موجود ہیں یہ سارے، بلکہ دنیا میں تقریباً ہر ملک ایسا ہے جس کے اندر اے ڈی آر کا میکینزم موجود ہے۔ ان کے اندر بیسیکلی 4 آپشنز ہیں۔ پارٹیز چاہے تو آپس میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں، جس میں عموماً جو معاملات نیگوسیشن کے ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ میڈیٹر کو ایک ہائر کر لیتے ہیں، کسی میڈیٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، اور میڈیٹر جو ہے ان کی مدد کرتا ہے کسی نتیجے پہ پہنچنے کے لیے۔ اور یہ ہائرنگ کون کرے گا؟ عدالت کرے میں گی آپ یا پھر وہ پارٹیز کریں گی؟ بالکل جی، یہ ہمارے یہاں پہ لا میں نا، کیونکہ 4 موڈز دیے گئے ہیں، پارٹیاں خود کر سکتی ہیں، پارٹیوں کے وکیل بیٹھ کے کر سکتے ہیں یہ، یا پھر اے ڈی آر سروس پرووائڈر یا ایکریڈیٹڈ سروسز پرووائڈر جو کمپنیز ہیں وہ دے سکتی ہیں۔ اب ہمارے ملک میں اسلام آباد کی حد تک تو یہ لاز بن گئے ہوئے اور سروس پرووائڈرز بھی موجود ہیں۔ پنجاب کی حد تک اس کے اوپر ابھی کیبنٹ میں معاملہ آلریڈی پینڈنگ ہے، اس کے اوپر چیزیں بنی ہیں، رولز تو ایگزسٹ کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے وہ کس نے کریڈٹ کرنا ہے، پھر ان لوگوں نے بیٹھنا ہے، کس طریقے سے کریڈیٹیشن دینی ہے۔ ججز کے پاس ایک لسٹ موجود ہوگی، وہ اس میں سے ظاہر ہے کسی وکیل کو کہہ سکتے ہیں، یا سروس پرووائڈر کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کو معاملہ ریفر کر سکتے ہیں کہ جی یہ کیس آیا ہے، یہ ہم آپ کے پاس بھیج رہے ہیں، اس میں مینڈیٹری طور پہ اے ڈی آر ہونا ہے، آپ ایک دفعہ ان پارٹیز کو بلا کے نوٹس کر کے تو معاملے کو حل کرانے کی کوشش کر لیں۔ مگر اس کے علاوہ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جس کے اندر مینڈیٹری نہیں ہے، وہ ڈسکریشن ہے کورٹ کا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ پارٹیز کے درمیان کوئی لچک ہے، پارٹیز فلیکسیبل نہیں، اپنے معاملے کو بونافائڈلی حل کرنا چاہتی ہیں، تو اس میں وہ جائیں گے۔ یعنی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے لا میں فیملی کورٹ کے اندر آلریڈی یہ پروویژن موجود ہے کہ پارٹیز جو ہیں وہ اپنے ڈسپیوٹ کو حل کرنے کے لیے ایک پری ٹرائل کنسیلیشن کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ مگر یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون جاتی ہے اور جا کے بیان دیتی ہے میں نے نہیں رہنا، تو عدالت ایک بالکل میکینیکل مینر کے اندر ایک فیصلہ کر دیتی ہے خلا کا بھی۔ اس میں کوئی بونافائڈ اٹیمپٹ نہیں ہوتی، چلو خلا ہو بھی جائے گی تو اس میں باقی معاملات پھر ادھر ہی رہتے ہیں جو کہ اس سٹیج کے اوپر حل ہو سکتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی کسٹڈی کا، مینٹیننس کا۔ ہو سکتا ہے کہ باپ وہاں پہ ایڈمٹ کر لے کہ جی میں خرچہ دینے کو پابند ہوں اور میں وہ دوں گا، اتنا خرچہ میں دے سکتا ہوں، جسے صلح صفائی ہم کہتے ہیں کہ بالکل آپس میں صلح نامہ دونوں بالکل جی۔ پارٹیز اب میں۔ لاہور کی حد تک اگر میں بات کرتا ہوں، لاہور میں اگر 150-200 کیس ایک دن میں لگا ہوا ہے، 400-500 وکیل نے یا پارٹیوں نے پیش ہونا ہے، تو جج کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ انڈیویجولی کسی کو آدھا پونا گھنٹہ لگا کے تو سمجھائے یا اپنے چیمبر میں بٹھائے اور اس کی بات سنے۔ یہاں پہ پھر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہم جو اے ڈی آر کو مینڈیٹری کر دیں گے یا اے ڈی آر مینڈیٹری ہو جاتا ہے تو وہ کیسز جائیں گے اور ان لوگوں کے پاس جائیں گے جن کا کام ہی کوشش ہوگا کہ پارٹیوں کے درمیان اگر کوئی حل ہو سکتا ہے، کوئی صفائی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا سلوشن نکل سکتا ہے جس سے وہ عدالت کے اوپر برڈن بھی نہ ڈالیں، کیونکہ کیسز کم کرنے کا حل یہی ہے کہ کیسز کم آئیں۔ اعلیٰ عمران، اس سے پنجاب کی عوام کو فائدہ کیا ہونے والا؟ کیا واقعی فائدہ ہوگا یا صرف یہ کاغذوں تک رہ جائے گا کہ جی ہم نے تو یہ کر دیا اور اس سے عوام کو فائدہ ہو جائے گا، کیسز جلدی نپٹیں گے اور لوگوں کو جلدی ریزولوشنز ملیں گے؟ میں آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کرتا ہوں، یہ جو قانون پنجاب کی حد تک ہم جس کی بات کرتے ہیں یہ 2019 کا بنا ہوا ہے، یہ 2025 ہو گیا ہے، تقریباً جو ہے یہ 5-6 سال اس کو بھی گزر گئے ہیں۔ یہ لا 2020 میں اس کے رولز بنے ہوئے تھے، نوٹیفائی ہوا تھا، البتہ ایکٹ جو ہے اٹ سیلف کمنٹس نہیں کیا گیا انٹل 2022 اینڈ 2023۔ اچھا، پچھلے 2 سال میں یہ لا پورے صوبے میں لگ رہا ہے، مگر آپ کو انفورسمنٹ اس کی زیرو نظر آئے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ججز کو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہاں پہ سپریم کورٹ ہر دفعہ سیمینار کرتی ہے، کانفرنسز کرتی ہے، اس میں بار بار یہ بات کرتی ہے کہ جی لاز اویلیبل ہیں، اپلائی کریں۔ ججز کو خود نہیں پتا ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا ایک لا ہمارے پاس میں آپ موجود کو ہے۔ پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں، 2-3 دفعہ میں کورٹ میں گیا، میں نے جا کے اپلیکیشن دی تو مجھے جج نے کہا کہ جناب یہ تو ایکٹ ہے ہی نہیں، کمنٹس ہی نہیں ہوا۔ میں نے نوٹیفیکیشن دی ہے تو انہوں نے ڈیٹ کر دی، سیشن جج صاحب کے پاس گئے، سیشن جج صاحب نے کہا یہ تو کمنٹس نہیں ہوا۔ میں نے نوٹیفیکیشن دکھایا تو انہوں نے کہا شاید یہ تو کمنٹس ہوا ہے، اور وہ کمنسمنٹ کے اندر اصل ذمہ داری پارٹیز کی جگہ عدالت کی تھی، مینڈیٹری اے ڈی آر کورٹ کے اوپر، لیکن جب عدالتوں کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کریں گی؟ حالانکہ یعنی ہم یہ پرزیوم کرتے ہیں کہ دا جج نوز دا لا، اور جج کے جو ہے وہ لاز کے سلیوز میں ہوتا ہے، اس کو ہر ایک لا کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو موڈیفائڈ لاز کیا ان تک پہنچائے نہیں جاتے ہیں؟ پہنچائے جاتے ہیں، مگر ظاہر ہے ایک جج جب 200 کے سن رہا ہے، صبح 8 بجے بیٹھ رہا ہے، 4 بجے جا رہا ہے، 5-6 بجے اور کام کر رہا ہے، پھر اس نے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ بھی کئی اور کام دیکھنے ہوتے ہیں، پھر اس کی پرسنل لائف بھی ہوتی ہے، تو ان کی اپنی جو اسٹڈی ٹائم ہوتا ہے نا وہ ججز کا بہت کم ہو جاتا ہے، جس پہ وہ ٹھیک ہے وہ ہر بندے کا اپنا، کچھ ججز ماشاء اللہ بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، ان کو ہر انسٹنٹ ججمنٹ کا اور اس چیز کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ لا اینڈ فیلڈ ہے، مگر کیونکہ ان کو ان کے ہائر ہرارکی میں سے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ آپ نے یہ مینڈیٹری طور پہ کرنا ہے تو وہ کر نہیں پاتے۔ ایون یہ کیسز تو ایپلیٹ جوریسڈکشن میں بھی یہ لا لگتا ہے اے ڈی آر کا، تو ہائی کورٹ میں بھی یہ لگنا چاہیے، اور ججز کو اس چیز کا ادراک بھی ہے، ججز کو پتہ بھی ہے، کئیوں کو کچھ کو نہیں پتہ ہوگا غالباً، مگر میں پرزیوم کروں گا کہ ان کو پتہ ہے، ریزن بینگ لا از آن دا سلیوز آف دا ججز۔ تو یہ ہے کہ قانون کی موجودگی کے باوجود ابھی کل پرسوں بھی منصور علی شاہ صاحب نے جو
کانفرنس کے اندر بات کی اے ڈی آر سے ریلیٹڈ، انہوں نے بھی یہ کہا کہ یار لا تو موجود ہے بٹ اس کی اپلیکیشن نہیں ہو رہی. تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ عدالتوں نے اپلیکیشن کرنی ہے، عدالتوں کا ہی لا ہے اور ججز نہیں کرنی ہے، اور ججز کو کئیوں کو علم بھی ہے پر وہ کر نہیں پا رہے. ججز کو سیاسی جتنے کیسز ہیں ان کو سننے سے، ان کے اوپر بات کرنے سے، ان کے اوپر شہرت دینے سے فرصت ہو تو پھر عوام الناس کی جتنے بھی بینیفٹ کے کیسز ہیں یا پھر قانون ہیں ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کریں. آخر میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گی کہ ابھی جو ہماری عدلیہ ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ ہوں، ہائی کورٹس ہوں، سیشن کورٹس ہوں، جتنے بھی ہماری عدلیہ کے درجے ہیں، کیا ان سب تک جو ہے پنجاب کی حد تک یہ قانون اس کے بارے میں نو ہاؤ پہنچا دی گئی ہے اور انہیں کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہے، یا یہ اسٹل ان پروسیس ہے اور پنجاب کی عوام ابھی دور یوں کر کے دیکھتی رہے کہ کبھی ہوگا سوکتے میں جا کے؟ نہیں ان کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کچھ شہروں کے اندر باقاعدہ ججز ہیں جن کو بھی فی الحال یہ پاور دی گئی ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹری اے ڈی آر کے کیسز اگر کوئی ریفر ہوں گے، پارٹیز اپنے ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہیں گی تو آپ ان کی معاونت کریں، آپ ان کو تھوڑا سا سمجھائیں. تو وہ چارج تو دیے گئے ہیں. البتہ یہ پنجاب کی حد تک ہوا ہے؟ پنجاب کی حد تک، کچھ شہروں کی حد تک، لاہور جس میں ابھی ریسنٹلی چارج دیا، مگر ادھر لوگ خود بھی نہیں جانا چاہ رہے اور ججز بھی نہیں بھیج رہے. ریزن بینگ کہ اکثر ججز کو پتہ نہیں ہے، اور وہ جو پروسیجر ہے جو ایکٹ میں پرووائڈ کیا گیا یہ تھوڑا سا اس کے خلاف بھی جاتا ہے، کیونکہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن میں آپ نے عدالت سے باہر ہی معاملے کو حل کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے بھی اگر جج بٹھائیں گے تو آپ کیسے کریں گے؟ اصل جو میرے نزدیک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ جب اے ڈی آر کی کمانڈ عدالتیں خود لے لیتی ہیں نا تو کام خراب ہوتا ہے، کیونکہ اے ڈی آر تو عدالتوں سے باہر معاملے حل کرنے کے لیے وہ تو ایگزیکٹو کے پاس ہونی چاہیے پاور، یا آپ لا ڈپارٹمنٹ کو کہہ سکتے ہیں، آپ گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں. تو ابھی گورنمنٹ نے یہ پاورز خود ہی تو عدلیہ کو دی ہیں، کیوں دی ہیں؟ جب گورنمنٹ نے اس قانون کے مطابق عدالت پہ ایک ذمہ داری لگائی ہے، اور اے ڈی آر سروس کی جو پاور ہے ابھی تک قانون میں وہ ایگزیکٹو کے پاس ہی ہے کہ اس نے ہائرنگ کرنی ہے، یا اس نے ہائرنگ تو لفظ مناسب نہیں ہو گیا، ایکریڈٹ اس نے کرنا ان انسٹیٹیوشنس کو، اداروں کو، کمپنیز کو جو اے ڈی آر سروس پرووائڈ کریں گی. مگر ہمارے یہاں مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ جو عدالتیں ہیں وہی کہتی ہیں کہ صلح بھی ہم ہی بہتر کرا سکتے ہیں، ہمارے علاوہ صلح بھی بہتر کوئی نہیں کرا سکتا، جو کہ کچھ حد تک ان کی بات پھینکی نہیں جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پارٹیز عدالت کے سامنے ہوتی ہیں نا تو اس امید پہ ہوتی ہیں کہ یار کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا، جج کے نام سے، ایک پاور سے، یا کم از کم اس نام کی وجہ سے ہی وہ کچھ نہ کچھ لچک دکھا دیتی ہیں. جب ان کو پتا ہوگا یہ اے ڈی آر والے کے پاس ہے، نہیں مانیں گے، اور ان کا وکیل ہی انہیں کہتا ہے کہ آپ نے نہیں اس بات ماننی، تو کیا ہوگا؟ وہ نہیں مانیں گے، الٹیمیٹلی وہ جج کے پاس ہی آئے گا، کیونکہ 6 مہینے معاملات وہ لٹکیں گے، جس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا 6 مہینے مزید نقصان رہ جائے گا. تو اس بات کو بھی پھینکنے والا تو نہیں ہے، تو ہمیں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت پوچھنا یہ چاہوں گی جو جرگہ سسٹم کے پی کے میں ہے اس میں اور اس میں کیا ڈفرنس ہے؟ جرگے کے اندر جو ہے نا، جو آپ کو ڈسپیوٹ ریزولوشن کروا کے دینے والے لوگ ہیں وہ نہ تو لیگل ہوتے ہیں، نہ ان کی ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ سوشل اور پولیٹیکل انٹرسٹ کو دیکھ سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ لیگل ایسپیکٹ کو بھی دیکھ رہا ہوگا، وہ سوشل اکنامک انٹرسٹ کو بھی دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے فیصلے کی جو ہے اسے چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے وہاں جا کے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. دیکھیں آربیٹریشن بھی اے ڈی آر کی قسم ہے، اس کی اندر آپ کچھ حد تک اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، مگر اس کی بھی لمیٹڈ جو ہے وہ ایکسیپشنز ہیں. اے ڈی آر اٹ سیلف جب آپ کر لیتے ہو اور آپ کورٹ میں اپنی ایک سیٹلمنٹ بھیج دیتے ہو تو اس کے اندر عدالت ایک ڈگری جو پاس کرے گی، جو فیصلہ پاس کرے گی، وہ کنسنٹ کی بیس پہ ہوگا کہ جی پارٹیز کا آپس میں اس چیز کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے جس پہ ہم فیصلہ کریں، پھر وہ اپیلیں نہیں کر سکتے. تو بیسیکلی پارٹیز اگر کسی ایک کی بھی بدنیتی ہوگی نا تو کبھی اے ڈی آر میں نہیں مانے گا. اے ڈی آر وہاں کامیاب ہے جہاں لوگوں کی نیت انصاف حاصل کرنے کی اور مسئلے کو حل کرنے کی ہو. صحیح. جاتے جاتے یہ بتائیے گا کہ پنجاب گورنمنٹ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کر سکتی ہے تاکہ عوام جو کہ رل رہی ہے عدالتوں میں، خاص طور پہ آئلی جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حوالے سے، تو ان میں کس طریقے سے عوام کو بینیفٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو لا کی انفورسمنٹ کو جو ہے وہ انشور کرنا. کن نے کرنا ہے؟ اس میں یہ کہ دیکھیں لا تو پرووائڈ کرتا ہے کس نے کرنا ہے، وہ گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ آپ نے ایکریڈیٹیشن کرنی ہے، آپ وہ ایکریڈیٹیشن کے پروسیس کو سٹارٹ کریں، ایکریڈیٹیشن دیں، اس کے بعد سیشن ججز کو مراسلہ بھیج دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے، رجسٹرار کی طرف سے، ہائی کورٹ کے کہ جی یہ لوگ، یہ کمپنیز، یہ انٹیٹیز جو ہیں وہ سروسز پرووائڈ کر سکتی ہیں. ان کی لسٹ سول ججز کو مل جائے گی، جو ان کے پاس مینڈیٹری کیس آئے گا وہ ان میں سے سلیکٹ کر کے پک اینڈ چوز کر کے جس مرضی کو بھیجتے جائیں. تو یہ تو امپلیمنٹ کرنا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف 4 سے 5 دن کا کام ہے. انفارچونیٹلی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے بھی، وہ کچھ پیراماؤنٹ اور بھی ہوتے ہیں، اور معاملات بہت چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں، اور بھی بڑے مسائل ہیں. یہ تو بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے نا، لوگوں تک انصاف کی رسائی ان کے لیے، تو ان کا بھی تھوڑا سا اس میں فقدان ہے.
عدالتوں کا بھی فقدان ہے، کیونکہ عدالتوں کے لیے بھی روٹین کے اندر جو کیس لگے ہوئے وہ ان کو مینیج کر لیں تو بڑی بات ہے. ان کے لیے اس نئے ٹرینڈ کو لینا، پھر سول ججز کو سمجھانا بھی ظاہر ہے، وہ اس کے لیے جو ججز آتے ہیں ان کی 2 سال کی پریکٹس منیمم ہوتی ہے، اور ان کو پھر کس طریقے سے نئے لاز آتے ہیں ان کے ساتھ ایکوینٹ کرنا. پھر ہماری ہیومن نیچر ہے، ہم بڑے ٹریڈیشنلسٹ سے لوگ ہوتے ہیں، کنزرویٹیو ہے ہیومن نیچر، ہم نئی چیزوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں مسئلہ آتا ہے. حالانکہ اگر آپ باقی ملکوں میں چلے جائیں ان کو بھی یہ ہوتا ہے، ہیومن نیچر کا حصہ ہے، البتہ وہ مان لیتے ہیں. اور ترقی یافتہ ملک وہی ہوتے ہیں جو بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنے آپ کو بدل لیں. جب تک ہم اپنے آپ کو ایک تو 2 نمبر کیسوں کو اور فراڈ کرنا اور پریشر ٹیکٹک کے طور پر عدالتوں کو استعمال کرنا، اس سے نہیں ہم باہر آئیں گے تو یہ جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے ADR ہو، یہ ناکام ہو جائے گا. صحیح. تو اگر ہم اس چیز کو بہتر کر لیتے ہیں، اور ایونچولی گورنمنٹ بھی اپنے معاملات کو دیکھتی ہے اور ججز بھی اس ٹرینڈ کی طرف جاتے ہیں کہ یار ہم معاملات کو جتنا بہتر طریقے سے جلدی حل کروا سکتے ہیں وہ کروا لیں، تو ہمارا یہ لا جو ہے نا بہتر انفورس اور امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. صحیح. اعلیٰ عمران شیرازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، جس طرح آئینی عدالت بنا کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین سے ریلیونٹ جتنے معاملات ہیں ان کی سنوائی ان کیسز میں ہوگی، ان عدالتوں میں ہوگی، اس سے سپریم کورٹ اور اعلیٰ عدلیہ کا بہت سا وقت بچے گا اور عوام الناس کے کیسز سنے جائیں گے. اسی طریقے سے یہ جو ADR کی امپلیمنٹیشن ہے، اگر اسے کر دیا جائے تو جو چھوٹے موٹے یا فیک فراڈ کیسز ہوتے ہیں ان کو انیشیل سٹیجز کے اوپر ہی نہ صرف یہ کہ ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس سے عدالتوں کا بہت سا وقت بچے گا، اور جو التوا کا شکار چلے آ رہے ہیں کیسز سالوں سے، ان کا حل کرنا اور ان کا انصاف دینا بھی ممکن ہو سکے گا. آج کے پروگرام سے صادق خالد کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.